تو عالم برزخ ہے اس دنیا اور آخرت کے درمیان کی ایک سٹیج. ہمیں جانوروں سے جو امتیاز ہے، جو ہم لوگ بہتر ہیں جانوروں سے، ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیکن 3 چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. نمبر 1 اس کا مائنڈ، نمبر 2 اس کی باڈی، اور نمبر 3 اس کی روح، جس کو ہم سول کہیں، جو بھی کہیں انگلش میں. یہ 3 بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، مائنڈ، باڈی اینڈ سول. انسان کا جو مائنڈ ہے، جو اس کا جو انٹلیکٹ ہے، وہ انسان کو انسان بناتا ہے. ہمیں جانوروں سے جو امتیاز ہے، جو ہم لوگ بہتر ہیں جانوروں سے، ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دماغ دیا ہے جو کہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے. اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے آف کورس کہ جانوروں کے پاس دماغ نہیں ہے. ایکچولی کئی چیزوں میں تو آپ جس طرح جانوروں کو دیکھتے ہیں، the way that they react or do things, that's amazing. ایک بلی کو اگر آپ دیکھیں، اگر یہاں پہ اگر ایک بلی ہو، پیٹ کیٹ ہو، اور باہر نکلنے ہو تو پہلے وہاں پہ جا کے وہ کھڑی ہو جائے گی، پہلے دائیں بائیں دیکھے گی. جب وہ سیکیور فیل کرے گی نا کہ باہر مجھے کوئی اٹیک کرنے والا نہیں ہے، صرف تب باہر نکلے گی. ہم تو کبھی کبھی بالکل ہی بغیر سوچے سمجھے سڑک پہ نکل جاتے ہیں. بچہ چھوٹا سا، اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا دیکھ کے، رائٹ. تو جانوروں کا دماغ بھی بہت زبردست کام کرتا ہے، لیکن وہ جو سوچنے کی طاقت، وہ جو پاور دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو، دیٹس ایکسٹراڈنری. وہ بہت ہی امیزنگ ایک چیز ہے، رائٹ. دوسرا، جیسے ہم نے کہا کہ ہماری باڈی ہے، اینڈ دیٹ از ویری سملر ٹو اینیملس. ہمارے جتنے فنکشنز ہیں، وہ جس طرح جانور کے فنکشنز ہیں، وہ اسی طرح کام کرتے ہیں. ہمارے اندر ایک ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، جانوروں کے بھی ریپروڈکٹیو سسٹمز ہیں، وہ بھی ریپروڈیوس کرتے ہیں، ہم بھی ریپروڈیوس کرتے ہیں. ڈائجسٹیو سسٹمز ہیں، وہ بھی ویری سملر، رائٹ. اور کوئی بھی آپ لے لیں سسٹمز بہت سملر ہیں. کچھ تھوڑا بہت ڈفرینسز تو آف کورس ہے، لیکن دیٹس اندر تھنگ آور باڈیز. نمبر 3 از دا روح، از دا سول. ان تینوں کی کمبینیشن کو ساتھ رکھ کے ساتھ لے کر چلنا بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. میں آگے جانے سے پہلے یہ بات بس کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے نا، وہ اس کی روح ہے. جسم ایک کیریئر ہے، ایک مینز آف ٹرانسپورٹیشن. جیسے ہم گاڑی پہ آئے یہاں تک، رائٹ. ہم نے گاڑی ڈرائیو کی، ہم نے گاڑی کو کہا کہ ابھی تو سیلف ڈریون کارز آ گئی ہیں نا. سیلف ڈریون کارز دبئی میں تو چل رہی ہیں. آپ اس کے اندر ڈیسٹینیشن انٹر کرتے ہیں کہ مجھے یہاں سے یہاں جانا ہے، اور وہ آپ کو لے جاتی ہے. ویری ڈینجرس. میری وائف تو کہتی ہے میں بالکل ان پہ ریلائی نہیں کرتی. میری گاڑی کے اندر وہ اڈیپٹیو کروز کنٹرول ہے کہ آپ اس میں کروز کنٹرول پہ لگا لیں، اور پھر وہ جو آپ پھر چائے پئیں اور کافی پئیں اور جو بھی کیے، وہ آگے والی گاڑی کے ساتھ سیف ڈسٹینس رکھ کے خود ہی آپ کو روکتی ہے اور چلاتی ہے. تو میری وائف کہتی ہے آئی ڈونٹ بلیو ان دیز ٹیکنالوجیز. تو کہتی ہے میں تو اپنے پیروں پہ اعتبار کرتی ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیلف ڈریون کارز کے اندر آپ ڈیسٹینیشن انٹر کر دیں اور وہ آپ کو لے جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارا جسم جو ہے وہ گاڑی کی طرح ہے. آپ اس کو حکم دیتے ہیں کہ اچھا میں نے مسجد جانا ہے، یہ آپ کو مسجد لے جاتی ہے. آپ اس کو کہتے ہیں جی میں نے فری قرآن ایجوکیشن سینٹر جانا ہے، آپ کو یہاں لے آتی ہے. آپ کو کہیں اور جانا ہے، آپ اس کو حکم دیتے ہیں، یہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے، رائٹ. روح حکم دے رہی ہے. روح انسان ہے، جسم ایک جانور کی طرح ہے. ہم یہ جو باڈی کی جو فنکشنز ہیں، یہ ہم شیئر کرتے ہیں اینیملز کے ساتھ. اگر روح کا فیکٹر ہم مائنس کر دیں تو انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا.
جانوروں کے اندر بھی ایک طرح کی روح ہے یس، لیکن جو انسانی روح ہے نا دیٹ از سم تھنگ، دیٹس اشرف المخلوقات، وہ چیز ہے جو ساری مخلوقات سے سب سے بہتر چیز ہے۔ جب یہ روح انسان کے جسم کے اندر آتی ہے تب انسان بنتا ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، 4 month pregnancy، in the 4th month of pregnancy فرشتہ آتا ہے اور عالم ارواح سے ہماری روح کو لا کر جسم کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کی تقدیر اس کے اوپر لکھی جاتی ہے لوح محفوظ سے، اور پھر another 5 months in the mother's womb، اور پھر دنیا میں آتا ہے، دنیا میں جو وقت گزارتا ہے، اور اس کے بعد ایک دن آتا ہے جب ہماری روح اسی جسم سے نکل جاتی ہے، اور وہ دن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی فزیکل ڈیتھ ہو گئی، لیکن اسپرچل ڈیتھ نہیں ہوتی ہے، اسپرچل انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کا مطلب کہ ٹرانسفر ہو جانا، منتقل ہو جانا۔ تو ہماری روح جو ہے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہمیں نکالا تھا، سارے لوگوں کو، ساری انسانیت کو، آخر تک آنے والوں کو، وہاں سے اس عالم دنیا میں آتے ہیں، پھر ہماری روح یہاں سے منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہو رہی ہے، ایک انتقال، دوسرا انتقال، تیسرا انتقال، یہاں سے پھر انتقال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ برزخ کہتے ہیں ایک مڈل سٹیج کو، برزخ کہتے ہیں عربک لینگویج کے اندر۔ کھجور کا درخت ہے، اسے نباتات کے عالم کا برزخ کہتے ہیں، جو درخت پودے وغیرہ ہے، ویجیٹیشن ہے، اس کا برزخ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، مجھے اور کا نہیں مجھے پتا، لیکن کھجور کے درخت میں ایموشنز ہوتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، سنا ہوگا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے قریب خطبہ دیا کرتے تھے، پھر ممبر بنایا، جب ممبر بن گیا the day that he moved to the member for the first خطبہ، جس دن پہلا خطبہ دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کھجور کا درخت رونے لگ گیا، اور صحابہ نے کھجور کے درخت کے رونے کی آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کے تشریف لائے اور جا کے اس کھجور کے درخت کو اس کو تھپکی دی، ایک روایت میں آتا ہے اس کو گلے سے لگایا، اور پھر وہ چپ ہوا، اور پھر اس کھجور کے درخت کو کاٹ کے ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ یہ برزخ، مڈل سٹیج، رائٹ، سم تھنگ بٹوین ہیومنس اینڈ پلانٹس۔ تو عالم برزخ ہے اس دنیا اور آخرت کے درمیان کی ایک سٹیج، جس کو ہم قبر بھی کہتے ہیں، رائٹ، لیکن ہندو جو ہیں وہ جلا کے راکھ بکھیر دیتے ہیں، کسی کو جانور کھا جاتے ہیں، کوئی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، یہ ساری قبریں ہیں۔ لیکن اگر اس کو اور ایک ٹرمینالوجی سے سمجھنا ہو تو وہ ہے یہ برزخ ہے۔